کسی گاؤں میں ایک کشتی والا رہتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک کشتی چلایا کرتا تھا۔ یہ گرمیوں کے موسم کی شروعات تھی۔ دریا کے کنارے وہ کشتی والا مسافروں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تب ہی ایک سکالر آیا اور اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور اس نے کشتی والے کو دریا کے دوسرے کنارے پر جانے کو کہا۔ اس کشتی والے نے وہ کشتی چلانا شروع کر دی۔ کشتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ لہروں کے چلنے کی بہت ہی پیاری آواز آ رہی تھی، اور کافی پرندے اس کشتی کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس کشتی میں سوار سکالر بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا۔ اسے اپنی تعلیم پر بہت فخر تھا۔ وہ کشتی والے کو ان کتابوں کے بارے میں بتانے لگ گیا جو اس نے پڑھی تھی۔ پھر اس نے کچھ کتابوں کے نام لیے اور اس کشتی والے سے پوچھا، کیا تم نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کشتی والے نے جواب دیا، جناب، میں تو ایک سادہ سا کشتی چلانے والا آدمی ہوں۔ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر وہ سکالر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک ان پڑھ انسان ہو؟ تم پڑھ نہیں سکتے؟ پھر تو تم نے اپنی زندگی کا 25% حصہ ضائع کر دیا۔ اس کشتی والے نے اس سکالر کی یہ بات سن کر بہت برا محسوس کیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، لہٰذا وہ کشتی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس سکالر نے دوبارہ اس کشتی والے سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ستارے کیا ہیں اور فلکیات کیا ہے؟ اس کشتی والے نے مایوسی سے کہا، نہیں جناب، میں فلکیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ سکالر دوبارہ حیران ہوا اور کہا، کیا تم فلکیات کے بارے میں نہیں جانتے؟ پھر تو تم نے 50% زندگی ضائع کر دی۔ کشتی والے نے دوبارہ اس سکالر کی یہ بات سن کر بہت برا محسوس کیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کشتی پانی میں چلتی رہی اور وہ سکالر لطف اندوز ہوتا رہا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس سکالر نے دوبارہ اس کشتی والے سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ درخت کیا ہے؟ کیا تم سائنس اور باٹنی کے متعلق جانتے ہو؟ کشتی والے نے دوبارہ مایوسی میں کہا، جناب، میں ایک سادہ سا کشتی چلانے والا آدمی ہوں، میں باٹنی کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ سن کر اس سکالر نے دوبارہ اپنی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا، کیا تم باٹنی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے؟ تو پھر تم نے اپنی 75% زندگی ضائع کر دی۔ اس کشتی والے نے اس سکالر کی بات دوبارہ سن کر بہت برا محسوس کیا، لیکن اس کے پاس سکالر کو بے بسی سے دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنی توجہ کھو کر سوچنے لگا۔ اس کی کشتی دریا کے درمیان تھی۔ تب ہی اس کی کشتی اچانک پانی کے نیچے موجود ایک چٹان سے ٹکرا گئی۔ اس چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے کشتی کو ایک بڑا جھٹکا لگا اور کشتی کے نیچے ایک سوراخ ہو گیا۔ سوراخ ہوتے ہی پانی اس کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سکالر کچھ سمجھ پاتا، کشتی والے نے اس سے پوچھا کہ جناب، کیا آپ پانی میں تیرنا جانتے ہیں؟ وہ سکالر گھبرا گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں تو تیرنا نہیں جانتا، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کشتی والا مسکرایا اور کہنے لگا، جناب، آپ پانی میں تیرنا نہیں جانتے۔ اگر آپ پانی میں تیرنا نہیں جانتے تو آپ نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، کیونکہ یہ کشتی اب پانی میں ڈوبنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کشتی پلٹ گئی اور وہ سکالر پانی میں ڈوبنے لگ گیا۔ وہ کشتی والے سے مدد کی التجا کرنے لگا۔ کشتی والے نے اس کی مدد کی اور دریا کے کنارے پر لے گیا۔ اب اس سکالر کا غرور و تکبر مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوستو، ہم نے اکثر زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دوسروں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ ان سے قابلیت میں کم ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ وقت بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کب آپ کا برا وقت آ جائے اور کب کسی کا اچھا وقت شروع ہو جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ آپ کی مدد کریں جنہیں آپ خود سے کم تر سمجھتے تھے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی کسی کو خود سے کم تر سمجھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب اور کہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے۔